الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکته وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون۔ آج کی کلاس کا آغاز سورہ عمران کی آیت نمبر 116 سے انشاءاللہ تعالی 117 سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، پہلے 116 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کافروں کو ان کے مال و دولت کوئی کام نہ آئے گی، یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جیسے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جیسے ظالم لوگوں کے کھیت کو تیز یعنی ایک سردی والی ہوا پہنچے اور فصل کو تباہ کر دیتی ہے، بالکل اس طرح یعنی ان کی محنت اور ان کا یہ خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا۔ وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون، اور بغیر عقیدے کے درستگی کے یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے پھریں اور اس کا ان کو کوئی اجر نہ ملے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور ظلم کیا ہے کہ انہوں نے عقیدہ جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے جسے عقیدے کی خرابی کا نام دیا جاتا ہے، جسے شرک کہا جاتا ہے، کہ اللہ جو شخص اللہ کی معرفت صحیح طرح سے حاصل نہ کرے اور اپنے خالق حقیقی کے ساتھ کسی اور کو لا کھڑا کرے یا اس کا سرے سے انکار ہی کر دے، تو ایسا شخص لوگوں کے حقوق بھلا کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ایسا ظالم شخص ظلم کی ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ ایک ظالم وہ ہے جو قاتل ہے، جو درندگی کی سزا اختیار کرتا ہے، جو دنیا میں فساد برپا کرتا ہے، یہ بھی ایک ظالم ہے۔ لیکن ایک ظلم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے جو اس کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ شرک بجا لاتا ہے۔ تو کیسے اس شخص کے باقی اعمال قابل قبول ہو؟ قطعاً ان اعمال کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور اس طرح سے بضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنے علاوہ دوسروں کو دلی دوست نہ بناؤ، ان کو جو کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، قطعاً غفلت نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں۔ ایسے لوگوں سے دوستیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود سے کلہاڑی مارنا، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔ مومن ہی مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے مومنوں سے ایسی دوستیاں لگائی جائیں، لہذا کسی غیر مسلم کو کسی ایسے عہدے پر بٹھانا جو انتہائی رازداری کا عہدہ ہو، قطعاً یہ جائز نہیں۔ ودوا ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے بغض واضح ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے یہ نشانیاں بیان کرتی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم مکمل کتاب پر ایمان لانے والے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنے پوروں کو چبا رہے ہوتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیں کہ اپنے غصے سے ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم، اگر کوئی بھلائی کوئی اچھائی تمہیں پہنچے، کوئی فائدہ پہنچے تو ان کو یعنی برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم نے جواباً کیا کرنا ہے؟ تم اگر صبر اختیار کر کے رکھو اور تقوی اختیار کرو تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ چالیں سازشیں تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب آپ صبح صبح جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف جگہوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
یہ آیات کریمہ اور آگے جو اب آیات آئیں گی وہ جنگ احد کے تناظر میں ہیں۔ جنگ احد یعنی 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی، جنگ بدر کے 1 سال بعد۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، البتہ جنگ احد میں خاصا نقصان ہوا۔ اس کو مکمل طور پر اگر شکست نہ بھی کہا جائے کہ نقصان، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نقصان یا خسارہ ہوا، لیکن مکمل طور پر شکست نہیں ہوئی۔ ہوا یہ کہ اولاً یہ جنگ کہاں ہو، پہلے اس حوالے سے مشورہ لیا گیا کہ مدینہ کے اندر ہی ہو یا باہر نکل کر قتال ہو۔ صحابہ نے جب مشورہ دیا کہ باہر نکل کر لڑیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو لیتے ہوئے باہر نکلے اور احد مقام پر، یہ احد پہاڑ کے پاس یہاں جمع ہوئے۔ اور احد پہاڑ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جبل احد یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لڑائی اس طرح سے شروع ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ یہ احد پہاڑ کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھے اور سامنے کی طرف سے پھر کفار آئے ہیں۔ ایک دورہ پر عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کچھ افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا کہ تم نے کسی حال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اگر تم یہ منظر بھی دیکھ رہے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ پرندے نوچ رہے ہیں پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ بہرحال ابتداءً کافروں کو خوب مسلمانوں نے مارا، اس تحسونہم باذنی کے الفاظ ہیں کہ ان کو خود کاٹا، یعنی ایک بڑی تعداد 27 کے قریب افراد کافروں کے قتل ہوئے اس جنگ میں، اور کافر بھاگے، جنگ چھوڑ کر بھاگے، حتیٰ کہ میدان میں موجود یہ مسلمان انہوں نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے واپس لوٹ کر آئے اور اس درہ کی جانب سے آئے جہاں یہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی کھڑے تھے، یہ بھی اپنی اس جگہ کو چھوڑ چکے کہ یہ سمجھ کر کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ نے تاکید کی تھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کا ایک نقصان ہے، اور وہاں جو بہتر خود کو لگا وہ کر لینا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو گویا کہ چھوڑ دینا، اس کا یہ نقصان یہ ہے کہ پھر جنگ، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ نقصان میں بدل گئی، اور 70 مسلمان پھر شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اور مسلمانوں کی اس جنگ میں تعداد اولاً ابتدائی طور پر 1000 تھی، بعد میں جو ہے وہ اشواط مقام سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس مڑ گیا کہ ہم تو گویا کہ خود مرنے جا رہے ہیں، تو ہم تو اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، ہماری بات کو مانا نہیں گیا، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں لڑنا، وہ اس طرح کے عذر تراش کر جو ہے واپس مڑ گیا۔ باقی 700 افراد رہ گئے اور مقابلے میں 3000 کفار ہیں کہ جن کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے۔ تو آنے والی یہ آیات اسی تناظر میں جنگ احد کے تناظر سے کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب 2 گروہوں نے تم میں سے کا معنی یہ کہ وہ دونوں جماعتیں مسلمان تھیں، انہوں نے ہمت ہار دی۔ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو انصاری مسلمانوں میں سے تھے، ان 2 قبیلوں نے اس طرح کا اظہار کیا، اور لیکن اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومن جو ہے وہ توکل کرے۔ جب یہ عبداللہ بن ابی مڑ کر چلا گیا واپس، تو اس موقع پر بعض مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہوئی، اس طرح سے انہوں نے باتیں کی، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور حوصلہ دینے کا ایک انداز ہے، تسلی دینے کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر بھی تو مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم کمزور تھے، 313 تھے، اب تو پھر 700، اس کو 313 تھے اور بے سر و سامانی کچھ موجود نہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا وہ اللہ تمہیں کافی نہیں، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تمہاری جو ہے وہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے جو اتریں گے، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور ما هذا، بلکہ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو اور وہ کافر بھی اسی جوش کے ساتھ آئیں، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالی بالکل 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، مصومین جو نشان زدہ ہوں گے، متعین شدہ 5000 فرشتے آ کر تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد جنگ احد ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی یہ مدد فرمائی کہ یہ تعداد نازل ہوئی۔ جو سورہ انفال میں 1000 کی تعداد مذکور ہے، جبکہ یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر موجود ہے۔
تو اولاً تو 1000 کا وعدہ ہوا تھا، اور پھر بعد میں اس میں مزید توسیع ہوئی 3000 اور 5000 کے ذریعے سے۔ بعد نے کہا کہ 5000 فرشتے نازل نہیں ہوئے، 3000 نازل ہوئے تھے۔ 5000 جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ معلق ہے، مشروط ہے کہ اگر تم صبر کرو اور وہ بھی اسی جوش کے ساتھ آئیں، تو نہ وہ جوش کے ساتھ آئے اور مسلمانوں میں بھی اس طرح کی کچھ کمی آئی، تو اس لیے وہ 5000 فرشتے نازل نہ ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آنی ہے جو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ کافروں کے گروہ کو کاٹ دے، او یقبضہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں رسوا کر دے اور وہ لوٹیں ذلیل و رسوا ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کے لیے معاملے میں سے کوئی آپ کے اختیار میں ایسی چیز نہیں ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی آپ کے اختیار میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیں، معاف کر دیں، او یعذبہم یا ان کو عذاب دیں، فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنگ احد کے موقع پر بھی اور بئر معونہ میں جب 70 جو مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد آپ نے بد دعا دی، تو اسی تناظر میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، سود ہے ہی دگنا چگنا ہی ہوتا ہے، اس میں بڑھا چڑھا کر ہی کھایا جاتا ہے، یہ معنی نہیں کہ کم ہو تو کھا لو، بلکہ یہ سود کے مقاصد اور نتائج میں سے یہ چیزیں ہیں کہ اس کو بڑھانا چڑھانا ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر اس صفت کو بیان کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ مغفرت ہے، اسے اختیار کرو، اسے اپناؤ، اس کی طرف جلدی کرو۔ وجنت، اور جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کتنی اللہ ہی جانتا ہے، چوڑائی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو لہذا شوق دلانے کے لیے پوری جنت کا مکمل نقشہ نہیں کھینچا، صرف چوڑائی بتلائی، کیونکہ عام طور پر لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو یہ شوق دلایا ہے کہ اللہ یہ مغفرت جو ہے کا معاملہ کرتے رہو، اللہ سے یہ تعلق جوڑ کے رکھو کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور جنت کے حصول کے لیے یہ جستجو اور یہ شوق اپنے اندر پیدا کرو کہ نیک اعمال کرتے جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے جاؤ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خوشی کے دنوں میں اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ متقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا۔ تو اس میں جو متقین کے تعارف میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے کا معاملہ کرنا، کیونکہ غصہ جو ہے انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو بڑے بڑے وہ ایسے اقدام کر جاتا ہے کہ جو جس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ مثلا معاشرتی طور پر اگر آپ دیکھیں، آئلی زندگی پر اگر اس کے اثرات دیکھیں تو گھروں کا برباد ہونا، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونا، اس کی ایک بڑی وجہ غصہ ہے۔ اور اسی طرح حاکم کو یہ حکم کیا گیا، فیصلہ کرنے والے کو، قاضی کو، کہ غصے کی حالت میں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ انسان غصے کی حالت میں بالکل صحیح فیصلہ کرے یہ ایک ممکن بات نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اولاً تو روکا کہ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ لا تغضب، بار بار یہ وصیت کی کہ غصہ نہ کرنا،
اور پھر غصے کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اثرات کو ختم کرنے کے طریقہ کار بھی بتلایا گیا کہ کس طرح سے آپ پانی پی لیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ لیٹ جائیں. تو یوں ہم جو ہے اپنے غصے کو دور بھی کر سکتے ہیں. تو انسان، ایک مسلمان کو بالکل نرم مزاج ہونا چاہیے، نرمی اس کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے. اور کبھی اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو دھتکارنے کی، دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور غصے پر کبھی کوئی اس کے معاملات کی بنیاد نہ ہو. تو انسان جب اپنی اخلاقیات میں یہ چیز داخل کر لے گا کہ وہ غصہ نہ کرے تو اس کے بڑے مثبت اثرات معاشرے پر اور اس کی گھریلو زندگی پر جو ہے وہ منتج ہوتے ہیں. اسی طرح لوگوں سے درگزر کرنا، لوگ جو آپ کو تکالیف پہنچائیں آپ کا معاملہ بالکل صابرانہ ہونا چاہیے اور برداشت آپ کے اندر ہونی چاہیے، صرف نظر کا معاملہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے. مکی زندگی آپ دیکھیں، وہ کون سا ظلم ہے یا کون سی تکلیف ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہنچائی گئی، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کا سامنا نہ کرنا پڑا. لیکن آپ ایک صبر کا پہاڑ نظر آتے ہیں ہر تکلیف کے سامنے. صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ تکالیف پہنچانے والے ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ہم صرف نظر کرتے ہوئے انہیں معاف کر رہے ہیں. فتح مکہ کا معاملہ اس کی ایک بڑی مثال ہے. وہ جو ساری زندگی آپ کے دشمن بنے رہے ہیں، آپ کی جانی دشمن بنے رہے ہیں، آپ نے انہیں بالکل معاف کر دیا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور وہ لوگ جو جن سے کوئی غلطی ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر لیں تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، صرف اللہ سے کیوں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنی ان غلطیوں پر وہ اصرار نہیں کرتے. یہ نہیں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے ہوئے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نہیں، فوراً جو ہے وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. تو دانستہ طور پر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. اللہ ان کو ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ معاف نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جنات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور یہ بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق آپ سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کمزور بنو اور نہ تم غم کرو اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تحقیق اسی طرح کا تکلیف اور زخم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچا ہے. وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان پھیرتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ جان لے یا ظاہر کر دے اہل ایمان کو اور بنا لے انہیں تم میں سے ان کو گواہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور خالص کر دے ایمان والوں کو اور کافروں کو مٹا کر رکھ دے. تو یہ جو اگر قتال کے احکامات ہیں جنگ کے، تو اس کے یہ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور تسلی کا ایک انداز ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہیں پہنچی ہے، تمہارے مقابل جو لوگ ہیں کافر، ان کو بھی تو بدر کے دنوں میں ایسی ہی جو ہے تکلیف پہنچی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے بھی ایسے لوگوں کو ظاہر نہیں کیا کہ جو تم میں سے قتال کریں اور جو صبر کریں. معنی یہ کہ یہ صبر اور یہ جنگ لڑنا اللہ کے حکم پر، یہ بھی تمہیں کرنا پڑے گا، اور اس کی پاداش میں پھر جو تکالیف تمہیں سہنی پڑیں گی وہ اس میں صبر کرو گے تو پھر ایک اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے بدلے میں ہی تمہیں جنت ملے گی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے تم خود جو ہے وہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے. موت کی تمنا مطلب جہاد کی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ گزارش کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجازت لیا کرتے تھے کہ ہمیں لڑنا چاہیے،
فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تم نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا ہے کہ خود سے دیکھ رہے ہو اپنی نظروں سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. نبی کریم محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو بس رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افإن مات، کیا اللہ کے پیغمبر اگر فوت ہو جائیں، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی ایسا کرے گا وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو، اچھا بدلہ دے گا. یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا. حالانکہ آپ زخمی ضرور ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کو بہرحال محفوظ رکھا. لیکن افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا. بس اسی وقت بہت سے صحابہ تو جیسے ہمت ہار گئے، جنگ لڑنا چھوڑ دی. اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی نبی کریم تو ایک رسول تھے اور وہ اپنا پیغام جو توحید کا پیغام تھا وہ پہنچا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد تم دین کو چھوڑ دو گے. اس تناظر میں یعنی تسلی دی گئی. اور پھر بعد میں صحابہ کرام کو اطلاع بھی مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہیں، البتہ زخمی ضرور ہوئے ہیں. اور یہ کیفیت ایسی تھی صحابہ پر، ایک بڑی یعنی سخت خبر تھی. میں نے کہا جیسے کہ صحابہ کرام جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے، ایسی ہمت ہاری انہوں نے کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں نہیں رہی، اب جنگیں کس کام کی، اب لڑنا کس کام کا، جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے. ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ عورت تو چل پڑی ہے خبر معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کس حال میں. اطلاع دینے والا اطلاع دے رہا ہے کہ آج آپ بیوہ ہو چکی ہیں، سر کا تاج، آج خامن جو ہے دنیا سے جا چکا ہے، اسے اسی جنگ میں شہید کر دیا گیا. لیکن یہ عورت ایک ہی خبر پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کس حال میں. آگے جاتی ہے تو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا بھی اس دنیا سے جا چکا، آپ کا سہارا، لخت جگر، دل کا ٹکڑا. ماں کے اندر جو بیٹے کی ایک محبت ہوتی ہے، دنیا جانتی محبت کس درجے کی ہوتی ہے. یہ خبر بہت بڑی خبر تھی کہ بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا ہے اور اسی جنگ میں شہید ہو گیا ہے. لیکن اس سے بڑی خبر اس عورت پر گر چکی ہے کہ اللہ کے رسول کس حال میں. بس اسے یہی فکر ہے کہ اللہ کے رسول کس حال میں، یہ بتلاؤ. بتلانے والا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا تو علم نہیں ہے، بس یہی خبر ہے. آگے جاتی ہیں، پھر پوچھا تو بتلانے والے نے جواب دیا کہ نبی کریم کے بارے میں تو اطلاع نہیں، البتہ آپ کا بھائی بھی اس دنیا سے جا چکا ہے. چوتھی خبر ملی کہ والد کا بھی انتقال ہوا اسی جنگ میں. تو 4 بڑے غم ہیں، والد کا انتقال ہے، بھائی کا انتقال ہے، شوہر کا انتقال ہے، بیٹے کا انتقال ہے، سب شہید ہو گئے ہیں. لیکن یہ عورت ایک ہی خبر جاننا چاہتی ہے کہ ساری خبریں ماند ہیں، چھوٹی ہیں میرے لیے. بڑی خبر یہ ہے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ اکبر. ان صحابہ کے دلوں میں نبی کریم سے پیار اور محبت اور الفت اس درجے کی تھی. اور جب یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی اچھی حالت میں ہیں اور بہتر ہیں، اور آپ زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن زندہ ہیں، یہ عورت خوش ہو گئی. اور اس موقع پر زبان سے جو کلمات جاری ہوئے وہ کلمات کیا ہیں؟ کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے رسول بس یہ جو مجھے بہترین خبر ملی ہے کہ آپ حیات ہیں، تو یہ زندگی کی میرے لیے خوشخبری اب ساری مصیبتوں کو مٹانے کا سبب، ساری تکالیف میرے لیے ماند ہیں، ہلکی ہیں. یہ میرے لیے بڑی خبر ہے کہ آپ جو ہے زندہ ہیں اور حیات. بہرحال یہ اس تناظر میں، اور یہ وہی آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس موقع پر سیدنا عمر غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو عمر کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گی.
اس موقع پر سیدنا ابوبکر آئے، کائنات کے امام علیہ السلام کو بوسہ دیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے سے پہلے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی جس طرح آپ باقی انبیاء آئے تھے، رسول تھے، تو آپ بھی ایک رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے باقی رسول آئے اور چلے گئے، سیدنا آدم آئے اور چلے گئے، نوح آئے اور چلے گئے، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، دیگر انبیاء و رسول علیہ السلام آئے اور چلے گئے، آج موجود نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس آئے تھے، اور جو ان کا مقررہ وقت تھا اس موقع پر فوت ہو گئے۔ قرآن کریم نے تو یہی لفظ استعمال کیا ہے، اگر یہ گستاخی ہوتا قطعاً قرآن کریم میں یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہ کیا جاتا، اور قطعاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبے میں یہ آیت پڑھ کر یہ لوگوں کو درس نہ دیتے۔ اور لفظ کیا ہیں سیدنا ابوبکر نے جو الفاظ استعمال فرمائے، من کان منکم یعبد محمدا فانہ قد مات، جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا من کان منکم یعبد اللہ فانہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی ہی نازل ہوئی، یعنی غصے میں یہ آیت بالکل ذہن سے نکل گئی تھی۔ تو بہرحال قرآن کریم کی جب یہ آیت سامنے آئی تو سیدنا عمر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ وہ بھی آیت کے سامنے اپنے سروں کو بالکل جھکا لینے والے اور حکم مان لینے والے، تو ہمارے سامنے بھی جب یہ آیات آئیں اور یہ عقیدہ ہمیں دے دیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ہمیں اپنی رائے کو، اپنی عقل اور اپنے قیاس آرائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور قرآن کریم کی اس اور دیگر آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی اس عقیدے کی روشنی میں اسی عقیدے کو لے لینا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور وفات پا چکے ہیں۔ ہاں برزخی زندگی اس کا معاملہ قطعاً دنیا جیسا معاملہ نہیں ہے، وہ علیحدہ سے ایک زندگی ہے، دنیاوی لحاظ سے آپ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، کیونکہ ہر جان کے لیے اس نے ایک دن مرنا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کے لیے مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها، جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے اس کو دنیا میں جزا مل جائے گی۔ ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اللہ اسے آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ وسنجزي الشاکرین، اور ہم جو ہے شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے نبی ان کے ساتھ مل کر رب والوں نے قتال کیا بہت سو نے۔ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، تو وہ انہوں نے تو جو ہے وہ کمزوری محسوس نہ کی، اور جو ہے وہ جو تکالیف بھی ان پر آئیں وہ انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، اور بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے قتال کیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کا تو کہنا یہی تھا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمیں ثابت قدم بنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کا بدلہ عطا فرمایا، اچھا بدلہ۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آج کی کلاس کا اختتام ہم اسی آیت پر، آیت کریمہ کا نمبر ہے 148 پر ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔